अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का हमने 3 क्वेश्चन पहले हल किए थे। अब इस वीडियो में ये 4 वाला क्वेश्चन हल करेंगे, 4, 5 ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 45 मीटर्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ RS 455 पर स्क्वायर मीटर। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि एक शेप है स्क्वायर और इसका लेंथ जो है, यानी ऐसा स्क्वायर शेप है जो जिसकी चारों साइड बराबर है। इसका एक लेंथ जो है क्या है, 45 मीटर है। फॉर एग्जांपल ये एक साइड 45 मीटर है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसका दूसरा साइड भी 45 मीटर होगा, ये वाला साइड भी 45 होगा और ये वाला साइड भी 45 होगा। तो क्वेश्चन में एक तो ये है और दूसरा ये है कि आप अगर इस एरिया को आप फिल करेंगे तो लेवल करेंगे तो इसका पर खर्चा आएगा 455 RS 455 पर स्क्वायर मीटर, ये आएगा कास्ट। तो अब इसको हल करना है कि इस सारी एरिया पर कितना खर्चा आएगा। तो इसका सलूशन करते हैं कि स्क्वायर शेप का एरिया हमारे पास मालूम नहीं है, स्क्वायर शेप का लेंथ हमारे पास मालूम है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर 45 मीटर है, तो एरिया बराबर आएगा, एरिया हमारे पास क्या है, लेंथ यानी ये साइड और ये साइड इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास बराबर आएगा 45 स्क्वायर की। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 45 मल्टीप्लाई 45 इससे आता है हमारे पास 2025 और ये m स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मीटर बन गया। ये हमारे पास एरिया बन गया। ठीक है, अब इसका कास्ट जो लेवलिंग का कास्ट आएगा तो कास्ट हमारे पास है क्या है, RS 455 पर स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर पर खर्चा आता है 455 रुपये। तो इस पर कितना आएगा, जो 2025 स्क्वायर मीटर है इस पर कितना खर्चा आएगा। तो इसको इसके साथ आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो हमेशा की तरह एक चीज़, फॉर एग्जांपल एक पेन है वो 10 रुपये में है, तो 10 पेन का कितना कीमत आता है, तो वो आप 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, यानी एक का कीमत 10 है और 10 पेन आप खरीदते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10। इस तरह यहाँ पर 1 मीटर का कास्ट है 455, तो 455 मल्टीप्लाई करेंगे इस 2025 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 9,21,375, 9,21,375। आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आंसर आपके पास आएगा। ये टोटल कास्ट आएगा इस स्क्वायर एरिया का लेवल करने पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद इफ इट्स एरिया इज 900 स्क्वायर मीटर। एरिया मालूम है हमारे पास 900 स्क्वायर मीटर है। इस एक मस्जिद का एक स्क्वायर शेप मस्जिद है तो उसका हम एक तरफ लेंथ उसका मालूम करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप मस्जिद इफ इट्स एरिया इज 900 मीटर। एक स्क्वायर शेप मस्जिद है और इसका टोटल एरिया जो है 900 स्क्वायर मीटर है। तो अब इसका लेंथ फाइंड करना है, तो इसको हल करते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एरिया इसका सलूशन करते हैं कि एरिया जो है हमारे पास 900 स्क्वायर मीटर है। तो अब लेंथ जो है हमारे पास, ये एरिया हमारे पास बराबर किसका आता है, ये x मल्टीप्लाई, या फॉर एग्जांपल लेंथ यानी एक साइड का लेंथ मल्टीप्लाई दूसरी साइड का लेंथ, तो l मल्टीप्लाई l
اور یہ برابر ہے ہمارے پاس 900 اسکوائر میٹر کی. تو اب اس کا آپ لے ایل اسکوائر ہو گیا, ایل ملٹیپلائی ایل تو ایل اسکوائر, اور یہاں پر 900 ایم اسکوائر. اب اس کا انڈر روٹ لے. تو آسان طریقہ ہے اس کا انڈر روٹ, اس کا اسکوائر روٹ فائنڈ کریں 900 کا, تو 900 کا اسکوائر روٹ ڈویژن میتھڈ سے فائنڈ کریں. تو 3 3 9 ہمارے پاس آ گیا, یہ 3 کو ڈبل کرے تو 6, اور یہاں پر یہ دونوں زیرو نیچے لکھی. اب زیرو سے ملٹیپلائی کر, یہاں پر بھی زیرو, یہاں پر بھی زیرو, 0 0 اور 6 0 0. تو ہمارے پاس یہاں پر آ گیا 30. اور یہاں پر اس ایل کو بھی آپ انڈر روٹ لیں. تو اس ایل کو روٹ سے نکالے تو یہ ہمارے پاس آ گیا صرف ایل, اور یہاں پر اس 900 کو روٹ سے نکالے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 30, اور یہ ایم کو آپ روٹ سے نکالے تو یہ ہمارے پاس آ گیا صرف ایم. تو ایک سائڈ کا لینتھ ہمارے پاس آ گیا 30 میٹر, یعنی اسکوائر اس سے کٹ گیا ایک سائڈ کا. یہ ایریا جب ہے ہوتا ہے وہ اسکوائر میں آتا ہے, اور یہ ایک سائڈ کا اتنا آ گیا. تو یہ اس کا آسان آنسر. اب کوشچن نمبر 6 میں ہے دا اسکوائر شیپ پارکنگ ایریا ایز 225 اسکوائر میٹر. ایک پارکنگ ایریا ہے, اس کا ایریا آپ کے پاس ہے 225 اسکوائر میٹر. فائنڈ دا کاسٹ آف کنسٹرکشن ٹائلڈ پاتھ اراؤنڈ اٹ ایٹ دا ریٹ آف RS 335 پر میٹر. اس کے ارد گرد اراؤنڈ یہ ایریا جو ہے جتنا ایریا ہے اس کی اراؤنڈ آپ 1 میٹر کا ایک پاتھ بنائی ٹائل کا, اور اس کا خرچہ آئے گا 435 پر میٹر. تو اس کا کتنا خرچہ آتا ہے, تو اس کو حل کرتے ہیں. یہاں پر کوشچن میں ہمارے پاس یہ کہ ایک اسکوائر شیپ ہے, اس طریقے سے ایک اسکوائر شیپ پارکنگ ایریا ہے جس کا ٹوٹل ایریا ہمارے پاس کتنا ہے, ایریا ہمارے پاس ہے 225 اسکوائر میٹر, یعنی یہ ایریا ٹوٹل کتنا ہے 225 اسکوائر میٹر ہے. اب اس کی اراؤنڈ 1 میٹر کا ایسا ٹائل لگانا ہے اراؤنڈ ہر طرف. تو اس کو پہلے فائنڈ کرنا ہے لمبائی ایک سائڈ کا, پھر اس ایک سائڈ کو 4 سے ملٹیپلائی کرنا ہے کیونکہ 4 سائڈوں پر پاتھ بنانا ہے, اور پھر اس کا جو ہے اس کا کاسٹ آتا ہے پر ایریا کا. کاسٹ ہمارے پاس ہے, کاسٹ پر ایریا پر میٹر ہمارے پاس ہے, کاسٹ پر میٹر ہمارے پاس کیا ہے 435 RS 435 پر میٹر, اتنا قیمت آتا ہے. تو آپ پہلے اس 225 کا آپ کیا لیں انڈر روٹ لیں. کوئی طریقہ ہے, لینتھ فائنڈ کرنا ہے, فائنڈ لینتھ آف سائڈ. تو یہ برابر ہے ایل ملٹیپلائی ایل از اکول ٹو 225 اسکوائر میٹر. لمبائی ضرب لمبائی ہمارے پاس برابر ہے 225 اسکوائر میٹر. تو یہ ایل اسکوائر ہو گیا, انڈر روٹ کرے اور اس کو کیا کرے 225 اسکوائر میٹر کو آپ انڈر روٹ کریں. تو اب 225 کا آپ اسکوائر روٹ فائنڈ کریں. تو 225 اس کے ایک سے ملٹیپلائی کرے, ایک کم ایک ہو تو ایک باقی آ گیا. اب اس 25 کو نیچے لکھی, اس ایک کو ڈبل کرے تو 2, اور اب 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے, یہاں پر بھی 5 لکھی, 5 5 25, 2 حاصل, اور 5 2 10 2 12. تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا ایل. یہ اس کو روٹ سے نکالی تو ایل, اور اس کو روٹ سے نکالی تو ہمارے پاس یہ آ گیا 15 میٹر. تو ایک ایل ہمارے پاس کیا ہے 15 میٹر ہے. اب یہ 4 سائڈ ہے تو اس ایل کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 4 سے. تو 15 کو ہم 4 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 60 میٹر. اب کاسٹ پر ایریا پر میٹر جو ہے, کاسٹ پر میٹر ہمارے پاس ہے 435 RS. تو یہ ہمارے پاس 60 میٹر ہے, تو 60 کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 435 سے. تو 435 ملٹیپلائی 60 میٹر. تو ہمارے پاس کیا آئے گا, ہمارے پاس آتا ہے 24,100 0 0
26,100 یہ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ آتا ہے. اور یہ ہمارے پاس یہ 15 جو ہے ہمارے پاس ایک سائڈ کا لینتھ آتا ہے اور 60 میٹر چاروں سائڈوں کا لینتھ آتا ہے اور اس کا پھر ٹائل کا خرچہ ہمارے پاس اتنا آئے گا. یہ کوشچن بھی حل ہو چکا. کوشچن نمبر 7 ہے دا ایریا آف اسکوائر شیپ گارڈن. ایک گارڈن ہے، ایک باغ ہے، ایک پارک ہے، اس کا ایریا کتنا ہے؟ 169 اسکوائر میٹر ہے. تو آپ اس میں کیا کریں؟ نمبر فرسٹ فائنڈ دا پیرامیٹر آف دا گارڈن. اس کا اراؤنڈ ایک وہ جتنا پیرامیٹر بنتا ہے اس کو فائنڈ کریں. اور دوسرا فائنڈ دا کاسٹ آف فنیشنگ اراؤنڈ اٹس بارڈر ایف دا ریٹ آف فنیشنگ از RS 670 پر میٹر. اب اگر اس کے آپ اراؤنڈ فنیشنگ کرتے ہیں گارڈن کی، مطلب ٹائل لگاتے ہیں یا دیوار لگاتے ہیں، تو اس کا خرچہ آئے گا پر میٹر کا 670. تو آپ اس کا ٹوٹل خرچہ بتائیں. تو پہلے والے کوشچن کی طرح یہ بھی ہے، بس تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے، باقی طریقہ وہی ہے. کوشچن نمبر 7 ایریا آف دا گارڈن ہے ہمارے پاس، اس کو سالو کرتے ہیں. ایریا ہے ہمارے پاس 169 اسکوائر میٹر. اب اس کا لینتھ ہم فائنڈ کریں گے. تو لینتھ ہمارے پاس برابر ہے، جب ہم اس کا اسکوائر روٹ لے لیں تو 169 اسکوائر انڈر روٹ. تو اس کا ہم یہاں پر اسکوائر روٹ فائنڈ کرتے ہیں. 169 ایک سے ملٹیپلائی کریں، 1 اس کو ڈبل کریں اور اس کو جوڑے کو نیچے لکھیں. اب 3 سے ملٹیپلائی کریں، یہاں پر 3 3 9 اور 3 2 9 6 تو 13 آ گیا. تو لینتھ ہمارے پاس ایک سائڈ کا کیا آ گیا؟ 13 میٹر آ گیا. یہ ایم جو ہے یہ اسکوائر ایم ہے، یہ انڈر روٹ سے باہر آ گیا تو ایم بن گیا. تو 13 میٹر ہمارے پاس ہے. اب پیرامیٹر جو ہے ہمارے پاس برابر ہے پیرامیٹر آپ لینتھ آپ ون سائڈ ہو تو پیرامیٹر ہمارے پاس برابر ہے ہمارے پاس برابر ہے 4 ملٹیپلائی 13 کی. چاروں سائڈ ہے تو چاروں سائڈ کو ملٹیپلائی کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 52 میٹر. تو یہ ہمارے پاس اس گارڈن کا اراؤنڈ پیرامیٹر ہو گیا 52 میٹر. اب اس کا فنیشنگ کاسٹ ہے، تو فنیشنگ کاسٹ ہمارے پاس کاسٹ جو ہے یہ RS 670 پر میٹر ہے. تو اس کو آپ 52 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. یہ ہمارے پاس ایک نمبر پارٹ ہو گیا حل، اور یہ ہمارے پاس بی نمبر ہے. تو فنیشنگ کاسٹ پر میٹر اتنا ہے. اب ہمارے پاس ٹوٹل ہے 52 میٹر، تو 670 ملٹیپلائی 52 کریں تو اس سے ہمارے پاس آتا ہے 34,840. اس کو آپ ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کریں تو 34,840 یہ RS خرچہ اتنا بنتا ہے. یہ بی نمبر پاس ہو گیا. اس کا یہ پیرامیٹر ہو گیا اراؤنڈ گارڈن یہ والا 52 میٹر، اور یہ اس کا خرچہ ہو گیا فنیشنگ کا. 1 میٹر 670 کا بنتا ہے، تو 52 میٹر کا کتنا بنے گا؟ 34,840. تو یہ ایکسرسائز یہاں پر حل ہو چکا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو فار واچنگ.